جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ پلیز ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس سے آپ کو اس کا جو مین تھیم ہے، جو ایسنس ہے، جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ تک پہنچے گا۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں۔ یہ اس ولاگ میں اوورسیز پاکستانی کے متعلق گفتگو کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک خاص عرصہ ایز این اوورسیز پاکستانی مڈل ایسٹ اور یورپ میں گزار کے آیا ہوں۔ بینک میں رہا ہوں مڈل ایسٹ میں، ماشاءاللہ اچھی پوسٹ تھی، تو لوگوں کے دکھوں کو، ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو میں نے بڑی قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے مڈل ایسٹ میں جتنی بھی لیبر ہے، مور دین 70% ان پڑھ لوگ ہیں، انڈین لیبر کے مقابلے میں، سری لنکن، بنگلہ دیشی، کیونکہ میں نے ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ سے بھی میرا تعلق رہا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا اپنی 18-20 سالہ جاب میں کہ کسی انڈین نے، بنگالی نے یا سری لنکن نے ڈرافٹ کی اپلیکیشن پہ انگوٹھا لگایا ہو۔ تھمب امپریشن ہمیشہ پاکستانی جو کہ بیچارے دقت بھی نہیں کر سکتے، اور جن حالات میں وہ زندگی گزارتے ہیں آپ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پردیس ایک میٹھی جیل کا نام ہے۔ جیل میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جیل میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو قیدی ہے، یہ جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، وہ نہ اپنے بچوں کے ساتھ سو سکتا ہے، نہ شبرات، نہ عید منا سکتا ہے، نہ کسی کی غمی، نہ خوشی میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کو معاشرے سے، اس کے گھر سے علیحدہ کر کے ایک قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو جو اوورسیز ہے، جو بیرون ملک ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ تنخواہ ملتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، گھر لوگ اچھے پیسے بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک قید خانے سے کم نہیں ہے۔ لیکن جو عام جیلوں میں قید ہے وہ ذرا نمکین قید ہے، لیکن جو پردیس کی قید ہے، جو بندہ اپنے پیاروں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے کاٹتا ہے، وہ میٹھی قید ہے۔ کیونکہ جب وہ گھر ڈرافٹ بھیجتا ہے تو وہ ایسے ہی فیل کرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی عمرہ کیا ہے، اس نے کہ بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے جب وہ ڈرافٹ بنا کے اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے، کیونکہ اس کے ڈرافٹ میں اس کے گھر والوں کے سبھی دکھوں کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ملتا کیا ہے؟ اب آپ دوسری طرف آئیں، ایک کمرے میں بیچارے 5-5 6-6 رہتے ہیں، کئی دفعہ تو 3-3 4 اوپر نیچے اس طرح کی بنی ہوتی ہیں، اور کمرے میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، اور جو واش روم ہیں، ٹوائلٹس ہیں، وہ ایک بڑے سے احاطے میں شاید 2 ہو یا 3 ہو۔ میں نے دبئی اور مسقط اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آئی وٹنس ہوں کہ ایک واش روم کے باہر 15 سے 20 بندے لائن میں لگے ہوتے تھے، کسی نے ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے، اور کوئی دانت صاف کر رہا ہے ٹوتھ برش سے، اور کوئی ہاتھ میں شیشہ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ریزر ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اپنی باری کا انتظار کرتے آگے چلتا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ شیپ بھی بنا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ باتھ روم کے باہر ایک لسٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لکھا ہے نذیر احمد 6 بجے، رفیق احمد 6:15۔ تو اس طرح جتنے وہاں رہائشی ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ایک فہرست بنی ہوتی ہے جس پہ نام اور اس کا ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم سے اسکپ کر گئے ہیں تو پھر آپ کی باری آخر میں آئے گی، اور اگر آپ نے اس وقت سے زیادہ وقت لگا دیا ہے تو دروازہ ناک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا تجربہ مجھے اسلام آباد میں بھی ہوا ہے، جب میں سیکٹر G6 13 14 ہاکی گراؤنڈ کے پاس کرائے کے کوارٹر میں رہا ہوں،
वहाँ भी एक एक कमरे में एक लड़का, 2 लड़के, 3, 4। उस वक़्त एक कमरे का किराया 200 रुपये था। अगर आपने पूरा कमरा लेना है तो 200 रुपये का है। अगर आपने चारपाई शेयर करनी है, 2 लड़के रहेंगे तो 100 रुपया। और उस वक़्त सैलरी भी एवरेज होती 700-800 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो जो 100 रुपया भी होता था वो आज के 10,000 के बराबर है, क्योंकि उस 700-800 में आप 1-2 पैंट शर्ट सिला सकते थे, आप 1-2 फ़ोटो खिंचवा सकते थे, बहन भाइयों की खिदमत कर सकते थे, वालिदैन को दे सकते थे। तो चलें अब वापस प्रदेश में चलते हैं। तो वहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किल से बेचारे गुजारा करते हैं। अगर कोई फौत हो जाए तो यकीन करें कि ख़ुद मैं उन ग्रुप्स का हिस्सा रहा हूँ जो लोगों से शॉप बाई शॉप जाके मांगते थे कि फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजनी है, प्लीज़ हमें चंदा दें। यकीन करें अम्बेसी का किरदार इसमें 0% भी नहीं होता था। और डेड बॉडी कई दफ़ा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सर्द खाने में पड़ी रहती थी। और एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जितने भी थे वो बहुत ताउन करते थे। और कई एक तो मुश्किल वक़्त में अगर कोई उनके डेरे का बंदा किसी जुर्म में पकड़ा गया है तो यकीन करें कि उसके घर ख़ुद ड्राफ्ट भेजते रहते थे और उसके घर वालों को नहीं बताते थे कि आपका भाई, बेटा, खामद किसी जुर्म में पकड़ा गया है। ये ज़रूर लिख देते थे कि मैं ख़त किसी से लिखवा रहा हूँ, मुझे काम करते हुए चोट लग गई है। ये मैं आपको सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। अब आए कि हुकूमतें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या देती हैं? कुछ भी नहीं देती। शुक्रिया नवाज़ शरीफ साहब का कि उन्होंने ग्रीन चैनल का इफ्तिताह करवाया। बहुत सी मुश्किलें आसान हो गई। रास्ते में जो चुंगियाँ थीं वो ख़त्म की, फिर काफ़ी एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गए। वगरना मैं ख़ुद आपको अपना वाक़या सुनाता हूँ कि हम कराची एयरपोर्ट से लुटना शुरू होते थे और अगर कोई ट्रेन में बैठ जाता तो वो दुनिया का बदकिस्मत तरीन शख्स होता। उसको रेलवे के मुलाजम, रेलवे पुलिस हर जगह पे, हर स्टेशन पे तंग करती और वो लुटता पुटता घर पहुँचता। बाकी कसर जो टैक्सी वाले थे वो निकाल लेते थे। तो कराची में भी जब कस्टम होता था 1-2 अटाची केस होते, जी एक खोलो, वो कस्टमर इंस्पेक्टर के आगे रखा है, दूसरे की रस्सियाँ खोल रहे हैं। तो यकीन करें जो पहले वाला अटाची केस होता था, जब वो अंदर हाथ फेरते थे तो घर जब हम आके उस अटाची केस को खोलते थे तो उसमें से काफ़ी चीज़ें गायब होती थी, माजरत के साथ। और ये सच है।